بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 20 اگست ہے، 2025 ہے۔ ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ زحل جو ہے اس وقت ذائچے میں ریورس ہے، برج حمل میں ہے، اور برج حمل میں ہی نیپچون بیٹھا ہوا ہے، اور نیپچون کی ایگزیکٹ نظر یورنس کے ساتھ 1 درجہ قائم ہے، اور اس نظر میں پلوٹو کا اثر بھی شامل ہے۔ رات ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ دوست بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے سب دوست، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال ہوگی؟ میں نے کہا جی صورتحال تبدیل ہوگی۔ انہوں نے کہا یہاں یہ ہو گیا، بلوچستان میں یہ ہو گیا، صورتحال یہ ہوگی۔ یہاں پہ اب آپ ہمارے ساتھ جو میسج کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، میں آپ کو سب سے اہم ترین پریڈکشن اپنی دوستوں کر چکا ہوں۔ ذائچے میں مریخ کی اور زحل کی نیس نظر ہو چکی ہے، اور یہ اس مقام پہ، پاکستان کے ذائچے کے اس مقام پہ، اس درجے پہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے، پہلی مرتبہ۔ اور پاکستان 1947 میں آزاد ہوا۔ زحل کے اگر دوروں کو دیکھیں کہ ہر 30 سال بعد ایک دور آتا ہے، چیزیں آگے سے آگے چلتی ہیں۔ ایک وقت میں آپ کو روڈ کے اوپر بسیں زیادہ نظر آتی تھیں، کاریں کم نظر آتی تھیں، اور موٹر سائیکل بھی کم تھے اور سائیکل زیادہ تھے۔ آج آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، بسیں کم ہو گئی ہیں، کاریں بڑھ گئی ہیں، موٹر سائیکلیں بڑھ گئی ہیں، اور سائیکل بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں۔ یہ دوستو ایک ایسے سمجھے کہ ایک سفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا چلانی ہے۔ سورہ نحل کی 12ویں آیت، جس کا اکثر میں آپ کو ترجمہ اور تشریح بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے ایک مقررہ وقت میں چل رہے ہیں، در حقیقت عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب یہ جو نشانیاں ہیں نا دوستو، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ پاکستان آزاد ہوا، لوگوں کے پاس، ہمارے باوجداد جو انڈیا سے آئے وہ کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس وہ گلاس بھی نہیں تھا کہ ہم پانی پی سکیں، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگ کے آئے، اور یہاں آگے زیرو سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کو وہاں سے یہاں لایا مالک، تو مالک نے ان کے رزق کا، ان کے رہنے کا، ان کی ہر چیز کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ یہاں رہے اور آہستہ آہستہ ترقی کی منازلیں طے کی۔ وہ جو ایک وقت میں سائیکل بھی لوگوں کو ملنا بہت مشکل ہوتا تھا، اب صورتحال چینج ہو گئی۔ یہ ستاروں کے دور ہیں، جیسے جیسے ستاروں کے دور آگے جاتے ہیں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زحل کا اس دفعہ پاکستان کے ذائچے کے پہلے خانے میں آنا، اور اس کے 1 درجے کے اوپر اس کی مریخ کے ساتھ نیس نظر ہونا، یہ پاکستان کی بننے کے بعد پہلی مرتبہ یہاں پہ یہ صورتحال آئی ہے، اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہی نیپچون بیٹھا ہوا تھا۔ لہٰذا اگر اسٹرالوجی کو پڑھیں گے تو ذائچے میں مریخ کی، زحل کی اور نیپچون کی آپس میں نیس نظر ہوئی۔ اب یہ جو نیس نظر ہے، اس کے اثرات آنے والے 40 دن میں آپ اپنے سامنے دیکھیں گے، آپ کو وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو پہلے کبھی نہیں ہوئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پرانے والا جو طریقہ کار ہے، پرانی جو باتیں ہیں وہ رہیں گی۔ پرانی باتیں دوستوں نہیں رہیں گی، چیزیں ہر حال میں نئی سامنے آئیں گی۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، ایک صاحب نے مجھے فون بھی کیا کہ آپ ستاروں کے دور کی بات کرتے ہیں تو کیا دور ہوتے ہیں؟ میں نے پھر ان کو سمجھایا، ایسے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو پیدا کیا، پہلے وہ بچہ تھا، پھر بڑا ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزگار کو بندوبست کیا۔ اگلے 30 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دینی ہے، کیونکہ اس کے بچوں نے بڑے ہونا ہے، اس کے روزی روٹی میں اللہ نے اضافہ کرنا ہے، کرنے والی ذات مالک کی ہے۔ تو یہ جو مریخ کی اور زحل کی اصل میں نیس نظر ہے، یہ جو موجودہ ٹولہ قابض ہے سیاستدانوں کا اور ان سب کا، اصل میں دوستو ان سب کا زوال آ گیا ہے، یہ زوال کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ جس درجے اور جس مقام پہ یہ ستارے آپس میں نیس ہوئے ہیں،
اس کے بعد جو اگلی نظر میں نے آپ سے عرض کیا ذائچے میں نیپچون کی، پلوٹو کی اور اس کے ساتھ ساتھ یورنس کی آپس میں 7 نظر ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب آپ ایسے سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے بندے سامنے لانے ہیں، نئے چہرے سامنے لانے ہیں، اب ان کی جگہ خالی ہونی ہے، اور موجودہ حکومت جس کا آپ انجام دیکھ رہے ہیں کہ شدید آپ ان کے چہرے دیکھیں اترے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ جو نیپچون ریورس ہوا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک دھوکے اور فراڈ کی سمت میں باتیں اب سامنے آئیں گی، اور کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئیں گی۔ آج ذائچے میں چاند کا اور زہرہ کا کران ہوگا شام کے وقت میں۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دن کے وقت میں قمر کا اور مشتی کا کران ہو چکا ہے۔ اس سے ہم جو پریڈکشن ہے آج کمپلیٹ پریڈکشن وہ یہ لیں گے کہ ذائچے کے مطابق، اسٹرالوجیکل اسپیکٹس کے مطابق اب عمران خان صاحب سٹرونگ ہوں گے اور عدلیہ سٹرونگ ہوگی۔ اب جو بال ہے وہ ان کے اس طرف آئے گی اور اس کے بعد چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے، آج تک کے ستارے جو بتا رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ جو چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اپنے تمام طالب علموں کے لیے جو ذائچے کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ذائچے کو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح آگے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہمیشہ کی طرح ہماری دوائی پولی کیور، جس کے الحمدللہ مانگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے ارد گرد میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں یا آپ کے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہے، بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہا ہے، چاہے کسی بھی ایج کا بندہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہماری دوائی پولی کیور آرڈر کریں۔ اس دوائی کے کھلانے سے انشاءاللہ ان کی قوت مدافعت بہتر ہوگی، جسم میں موجود فاسد مادے ختم ہوں گے اور ان کی قوت حیات آزاد ہو جائے گی بیماریوں کے تسلط سے، اور صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔